السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں کالا لباس پہننا کیسا ہے، کیونکہ بہت سارے علماء کرام کہتے ہیں کہ دوزخیوں کا لباس ہے کالا لباس پہننا، اور اس طرح کے معاملات معاشرے میں چل رہے ہوتے ہیں۔ اور محرم کے مہینے میں اگر کالا کپڑا کوئی پہنتا ہے تو اس کی کیا حقیقت ہے، وہ پہن لے گا تو کیا اس کو گناہ ملے گا یا نہیں ملے گا، کیا معاملات ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کالا لباس پہننا ثابت ہے نہیں ہے، یا وائٹ ہی ثابت ہے، یا وائٹ ہی افضل ہے، یا بلیک پہن سکتے ہیں۔ تو اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے، پوری ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ ایک ایک چیز آپ کو سمجھ آئے۔ تو سب سے پہلے ہم موقف لیتے ہیں بریلوی عالم کا۔ اس کے اوپر حافظ قادری صاحب جو ہیں، جو نعت خواں ہیں، ان کا ایک پلیٹ فارم ہے جس پہ جو ہے بریلوی علماء کرام آتے ہیں اور ڈسکشن چلتی ہے۔ تو اسی کا ایک ویڈیو کا کلپ ہے ہمارے پاس موجود، ان کا موقف لیتے ہیں اس حوالے سے کیا معاملات ہیں کالے لباس پہننے کے اوپر۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا حضرت، چونکہ ہم اہل سنت کا جو موقف ہے اس حوالے سے بات کر رہے ہیں اور عوام اہل سنت کی رہنمائی کے لیے بالخصوص کر رہے ہیں، تو میرا یہ سوال تھا کہ محرم الحرام میں کسی خاص قسم کا لباس یا کسی خاص رنگ کا لباس پہننے کی ممانعت بھی ہے؟ دیکھیں، اس میں نا کالا رنگ، سبز اور لال، ان تینوں کی ممانعت ہے اہل سنت کے نزدیک۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کالا رنگ چونکہ سوگ کی علامت ہے، اور اہل سنت کے نزدیک باقاعدہ سوگ منانا اس کی قطعی طور پر اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہم 3 دن سے زیادہ سوگ کو جائز نہیں سمجھتے۔ صحیح۔ تو اس اعتبار سے کالا رنگ جو ہے وہ پہننے سے منع کیا جاتا ہے۔ ٹھیک۔ لیکن اس میں بھی ایک خاص، اگر کوئی سوگ والے انداز میں اپنا رہا ہو تو وہ منع ہے۔ اگر مثال کے طور پر کسی نے امامہ شریف جو ہے وہ کالا پہنا، باقی پورا لباس جو ہے وہ دوسرے رنگ کا ہے، تو اس یہ گناہ نہیں ہے، یہ ممانعت میں شامل نہیں ہے، اگرچہ یہ بھی نہ کیا جائے، صحیح، اس سے بھی اجتناب کیا جائے، لیکن اگر کوئی پہنتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے لال رنگ جو ہے یہ خوشی کی علامت ہے، اور یہاں پر جو خوشی کا اظہار ہے نا، یہ ان لوگوں سے ثابت ہے۔ لال یا سبز رنگ جو ہے نا، اس میں خوشی کا تھوڑا سا عنصر پایا جاتا ہے، اور یہ وہ لوگ اختیار کرتے تھے جو اہل بیت اطہار سے بغض رکھتے تھے، تو انہوں نے خوشی کے اظہار کے طور پر اس طرح کے رنگوں کو اختیار کیا۔ تو ہم اس سے بھی اجتناب کرتے ہیں کہ ہماری مشابہت ان لوگوں سے نہ ہو کہ جو خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ 3 رنگ اس وجہ سے منع کیے جاتے ہیں بطور خاص، کالا، لال اور ہرا۔ اس سے اجتناب کیا جائے، اس سے دور رہا جائے تو بہتر ہے۔ دوستو، آپ کے سامنے میں نے بریلوی عالم کا موقف پیش کر دیا اس حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ بلیک کپڑا کوئی پہنتا ہے تو یہ سوگ کی علامت کہلاتا ہے، اور جو لال رنگ اگر پہنتا ہے تو وہ جو ہے بغض اہل بیت جو ہے اس کے مرتکب اس دور کے اندر جو ہے پہنا کرتے تھے لال، تو اس لیے یہ خوشی کا اظہار کرتا ہے لال کلر پہننا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو ہے خوشی کا اظہار کرنا۔ تو میں نے جب بھی کپڑے کوئی پہنے تو کبھی میں نے یہ اس دماغ میں سوچ نہیں رکھی ہے کہ لال رنگ جو ہے خوشی کا اظہار کے لیے اور بلیک رنگ جو ہے سوگ کے ماتم کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس کی کوئی بھی حقیقت نہ میں نے سوچی ہے، نہ اس کے اوپر میں نے کوئی جب بھی میں پہنتا ہوں میرے پاس لال ہے، بلیک ٹی شرٹ بھی ہے، لال بھی ہے، تو میں اکثر میری پرانی ویڈیو آپ دیکھ لیں اس کے اندر لال، بلو اور بلیک یہ ریگولرلی میری چل رہی ہوتی ہے، اور میں ریگولرلی پہنتا آ رہا ہوں۔ تو اس کے اندر میں کبھی بھی اس کے اندر جو ہے میں نے اس چیز کو نہیں مد نظر کیا کہ یہ لال سے جو ہے خوشی کا اظہار ہوتا ہے اور بلیک سے جو ہے ماتم کا اظہار ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر کوئی ایسے معاملات نہیں ہے۔ یہ دنیاوی طور پہ ایک بات منا لی ہے کہ بھائی اگر کوئی کالا رنگ پہنتا ہے تو وہ جو ہے سوگ مناتا ہے۔ اگر ہندوؤں کا آپ دیکھ لیں وہ تو وائٹ رنگ پہن کے سوگ مناتے ہیں۔ تو اس کے اندر کوئی اسلامی اعتبار سے کوئی بھی ممانعت نہیں ہے کہ آپ کسی بھی مہینے میں لال پہنیں، کالا پہنیں، پیلا پہنیں، کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے، لیکن سنت عمل پیرا ہونا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وائٹ پہننا بھی ثابت ہے، کالا رنگ پہننا بھی ثابت ہے، اور اس کے اندر کوئی جو ہے یہ کہتے ہیں کہ جو ہے سوگ منانا، تو ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے کہ بلیک اگر پہنتا ہے تو کوئی سوگ منا رہا ہے، اس کے دماغ میں ایسی کوئی سوچ ہے ہی نہیں کہ وہ بلیک پہنتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ 3 دن کا ہم سوگ مناتے ہیں، تو آپ تو 3 دن کا سوگ مناتے ہیں، اس کے بعد آپ 10واں بھی مناتے ہیں، 30واں بھی مناتے ہیں، 40واں بھی مناتے ہیں، تو آپ تو لگاتار 40 دن تک سوگ مناتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ہم 3 دن کا سوگ مناتے ہیں۔ بہرحال آپ کے سامنے میں نے موقف پیش کر دیا بریلوی عالم کا۔ آگے چلتے ہیں، مفتی اکمل صاحب کا موقف لے لیتے ہیں اس کے اوپر، وہ کیا کہتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کسی نے پوچھا کہ کالے کپڑے پہننا اور بچوں کو پہنانا کیسا ہے، کیونکہ یہ مقدس رنگ ہوتا ہے۔ دیکھیں، کالا کلر پہننا کوئی منع نہیں ہوتا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح مکہ کی حیثیت سے مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ نے کالا امامہ خاص طور پہ زیب سر فرمایا، تو یہ پہننا ثابت ہے۔ اب آپ اس کو مقدس اس اعتبار سے کہیں جی کعبۃ اللہ پہ غلاف چڑھا ہوا ہے بلیک، تو آپ کے بال بھی تو کالے ہیں،
پھر آپ زمین پہ لیٹ جاتے ہیں, پھر بالوں میں کنگھا کرتے ہیں, بال زمین پہ گرتے ہیں, بلیک کلر نیچے گر رہا ہے, کیا کریں, سفید بال کروا لیں. اور اسی طریقے سے 50 چیزیں کالی استعمال ہو رہی ہوتی ہیں ہمارے گھروں کے اندر, آپ دیکھ لیجئے. تو یہ اگر فرض کر لیں کعبۃ اللہ کی نسبت کی وجہ سے آپ اس کو مقدس کہہ رہے ہیں, تو اس کی تقدیس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اس کو استعمال ہی نہ کریں. کر سکتے ہیں آپ, اس کی بے ادبی نہ کریں, بدتمیزی نہ کریں. جیسے سبز رنگ ہے سبز گنبد کا, پہلے سفید تھا پھر اس پہ سبز رنگ ہوا ہے, تو کیا آپ سبز رنگ کی سبزی کھانا چھوڑ دے آدمی, یہ سوچ کے کہ ہم چبائیں گے سبزی سبز رنگ کو, پھر وہ کچھ نالیوں کے اندر بہے گی, تو کیا سبز رنگ ہی استعمال کرنا چھوڑ دیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا ہے. تو ادب اچھی چیز ہے, لیکن اس کو مطلب بہت زیادہ اپنے اوپر اس انداز سے مسلط کر لینا کہ شریعت بھی اس کا تقاضا نہ کر رہی ہو, یہ مناسب نہیں ہے. سو دوستوں, آپ کے سامنے مفتی اکمل صاحب کو میں نے موقف پیش کر دیا. اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ کالا لباس پہننا جا سکتا ہے اور یہ سنت عمل بھی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کالا امامہ بھی پہنا کرتے تھے, اور کافی ساری حدیثیں اس پہ موجود ہیں جو ہے کالے لباس کے اوپر, وہ آگے آپ کے سامنے آئیں گی. تو مفتی اکمل صاحب نے آپ کو بتا دیا کہ اتنا زیادہ غلو نہیں کرنا چاہیے کہ اس چیز کو لے کے اگر کعبے پہ غلاف کالے کلر کا چڑھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی چیز کالی آپ کے پاس ہے تو وہ اگر زمین پہ گر جائے گی تو بحرمتی ہوگی اس کی. تو ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے, آپ کے سامنے میں نے موقف پیش کر دیا. آگے چلتے ہیں, مفتی طارق مصطفیٰ صاحب کو موقف لیتے ہیں اس حوالے سے, وہ کیا کہتے ہیں. کپڑے پہننا, یہاں سے ہمارے سوالات شروع ہوئے تھے. محمود صاحب نے انڈیا سے پوچھا تھا, دیکھیں کالے کپڑے کسی بھی وقت پہنے جا سکتے ہیں, کالے کپڑے پہننے کے ناجائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. سفید کو پسند کیا گیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ پسندیدہ لباس وہ سفید ہے. کفنوا فیہا موتاکم, اپنے مردوں کو بھی اسی میں دفن کیا کرو. اس لیے سفید لباس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل قرار دیا, اس میں پاکیزگی زیادہ ہے. باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف رنگوں کے کپڑے پہنے, اس کی علماء وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس زمانے میں غربت تھی. آپ نے سفید لباس کو پسند تو کیا, لیکن نبی کے لیے ہر وقت سفید لباس کا انتظام کرنا آسان نہیں تھا, غربت تھی. لباس پہن لینا ہی بڑی بات ہوتی تھی کہ لباس مل جائے کسی کو. کتنے واقعات ہیں کہ ازار ہے تو قمیض نہیں ہے, قمیض بڑی مشکل سے کسی کو ملتی تھی, کوئی چادر نہیں ہے اوپر پہننے کی. اتنی غربت کا عالم تھا, تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تکلف کرتے کہ ہر قیمت پہ میرے لیے سفید لباس لے کر آؤ. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں جو سادگی تھی یہ اس کے خلاف تھا. تو آپ نے دنیا میں تکلف نہیں کیا, جو جیسا لباس ملا پہن لیا, پسند سفید کو کیا. افضل یہی ہے کہ سفید لباس کو ترجیح دی جائے, پہنا جائے. اور علماء صلحاء اکثر عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ سفید لباسی کو ترجیح دیتے ہیں. کلر والا بھی جائز ہے لیکن بہتر ہی. تو محرم میں بھی سفید ہی ہے, سفر میں بھی سفید ہی ہے, ربیع الاول میں بھی سفید ہے. تو محرم میں سفید کے بالکل الٹ کر لینا, کالا پہن لینا, یہ تو بالکل سفید کے اپوزٹ ہو گیا نا. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کالا لباس پہننا ناجائز ہے, لیکن آپ سفید سے اگر آپ نے یو ٹرن لیا بھی تھا تو گرے پہ آ جاتے, گرین پہ آ جاتے, ایک دم آپ بلیک پہ آ گئے, تو بہرحال یہ یعنی کراہت سے خالی نہیں ہے, اس کا معمول بنا لینا. تو ناجائز میں نہیں کہہ رہا, تھوڑا سا ناپسندیدہ ہے کہ آپ سنت پر عمل نہیں کر رہے, تو سنت کے بالکل اگینسٹ تو نہ جائے نا آپ, یعنی بالکل ہی کالا پہن لیں تو بالکل اس کے اپوزٹ ہے. جائز ہے کالا پہننا بھی, لیکن بہتر بہرحال نہیں ہے. کیا محرم میں سو دوستوں, آپ کے سامنے مفتی طارق مصطفیٰ صاحب کا میں نے موقف پیش کر دیا اس حوالے سے. انہوں نے کہا کہ افضل جو ہے وائٹ رنگ پہننا ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وائٹ کلر پہننا جو ہے سنت سے ثابت ہے, اور افضل عمل یہی ہوگا کہ آپ وائٹ کلر پہنیں, اور کسی بھی مہینے میں آپ پہنیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کالا پہننا جو ہے ویسے تو منع نہیں ہے, لیکن آپ پہن سکتے ہیں. لیکن وائٹ کے بالکل اپوزٹ جا رہے ہیں آپ, یعنی آپ بلیک پہن رہے ہیں, تو شاید ان کی نالج میں نہ ہو اس حوالے سے کہ وائٹ بھی پہننا سنت ہے اور بلیک بھی پہننا سنت ہے. تو گرے, وہ کہہ رہے ہیں کہ وائٹ سے اگر آپ ہٹ رہے ہیں تو گرے پہن لیں یا کوئی اور دوسرا کلر پہن لیں, آپ بلیک پہ کیوں جا رہے ہیں بالکل اگینسٹ. تو بلیک پہننا بھی سنت سے ثابت ہے, اور آپ کے سامنے میں نے موقف پیش کر دیا مفتی طارق مصطفیٰ صاحب کا. آگے چلتے ہیں, انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف لیتے ہیں اس حوالے سے, وہ کیا کہتے ہیں. کالا سوٹ پہننا جائز ہے, ثواب کا کام ہے جی آج کل تو پہننا. محرم ابھی شروع نہیں ہوا, اس لیے تاکہ ان کو بتائیں آپ جنہوں نے نبی الاسلام کے اوپر جھوٹ باندھا ہے, صلی اللہ علیہ یہ کتنا بڑا جھوٹ باندھا ہے انہوں نے, کہ انہوں نے نبی الاسلام کی طرف ایسی باتیں منسوب کی ہیں کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے. حالانکہ کالا لباس نبی الاسلام کا سب سے مرغوب, بلکہ کہنا چاہیے محبوب لباس ہے. آپ کا جھنڈا کالا تھا, ویسے تو آپ کو کہتے ہیں خراسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو, تو استقبال کرنا, اس میں خلیفۃ اللہ مہدی ہوں گے, تو وہ بھی کالا سفید کروا لینا تھا نا. یہ حدیث نہیں مسند احمد کی بیان کرتے ہیں اور مشکات سے,
करते हैं ना। और जो सही मुस्लिम में ऊपर तले कई हदीस है कि नबी इस्लाम जुम्मे वाले दिन काली पगड़ी पहन के तो तकरीर किया करते थे। फतह मक्का के मौका पर आपने काली पगड़ी पहनी हुई थी, ये नहीं इनको पता। और मुस्लिम शरीफ में हदीस है नबी इस्लाम का किसरवानी त्यालसी यानी पर्शियन एम्पायर का काला जुब्बा जो काला होता था, जिस तरह सिंधी अजरक रेड होती है, वो निकाला अस्मा बिनते अबी बकर ने, और उन्होंने कहा ये रसूलुल्लाह पहनते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके बाद सईदा आयशा के पास आया और मैं बड़ी बहन थी, उनकी वफात के वक्त मैंने ले लिया। नबी इस्लाम इसे पहनते थे और हम इसका धोवन मरीजों को शिफा के लिए पिलाते हैं। ये सही मुस्लिम शरीफ है, मौलाना शरीफ नहीं। आपका कुर्ता भी काला, और काली कमली वाले जो नात थी वो चिट्टी कमली वाले क्यों नहीं है? वहां नहीं काला रंग नजर आता। यानी रसूलुल्लाह का कुर्ता भी काला, आपकी चादर भी काली, पगड़ी भी काली, आप पीछे कौन सी बात रहेगी? वो सही मुस्लिम में हदीस है, आयशा ही कहती हैं नबी इस्लाम ने एक दफा काली चादर ओढ़ी हुई थी अपने सर मुबारक पे। इतने में हसन इब्न अली आए, उनको अपनी चादर के नीचे लिया, फिर हुसैन इब्न अली, फिर सईदा फातिमा, फिर सईदना अली, और नबी इस्लाम ने इन चारों को अपनी चादर के नीचे लिया। और अम्मा आयशा ये मंजर देख ली है, और हुजूर ने कहा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह तो सिर्फ इतना ही चाहता है कि तुमसे हर तरह की नापाकी दूर कर दे और तुम्हें खूब साफ सुथरा कर दे। इसे हदीसे किस्सा कहा जाता है, चादर वाली हदीस, जो मुस्लिम शरीफ में भी है और अहले तशय्युअ के यहाँ भी पाई जाती है। तो काला लिबास जरूर पहने। मैं तो कहता हूँ मुहर्रम में पहने लोग जबरदस्ती। हमारे पास एक भाई है जो पहले वहाबी थे, यानी अहले हदीस, वो वहाबी मौलाना की मस्जिद में लाहौर में, वो जो गले फाड़ने वाले दो भाई हैं ना, उनके पीछे वो जुम्मा पढ़ते थे। तो यहाँ आए, वो कहते हैं मैं तो अब जुम्मे में पहली सफ में मुहर्रम में जो है काले कपड़े पहन के बैठता हूँ। तो मेरे भाई जब ये होगा तो उनको तो तकलीफ होगी, ये तो होगा कि यार कल तक ये हमारे गुलाम थे, हम कोई गुलाम हैं। हाँ, अब ये हमें एब्सोल्युटली नॉट कह रहे हैं, ठीक है? कल तक तो ये गुलाम थे, आज ये काले कपड़े पहन के एब्सोल्युटली नॉट का इन्होंने बैज लगाया हुआ है। तो ये कैसे हो गया? किस बंदे ने इनको जुबान दे दी है? तो भाई कह रहे हैं मैं मुसलसल मुहर्रम के 10 दिन ये काले कपड़े पहन के, और जितने जुमे आए हैं मैं मुसलसल वो पहली साहब पे जाके नमाज भी पढ़ता हूँ ऐसे करके कि कोई मुझे पूछे तो सही कि तुम क्या हो गया। लेकिन मैंने आपको बताया कि हुसैनी आज भी दिलेर है, उस जमाने में भी दिलेर थे, और बनु उमैया के खिदमत गुजार उस जमाने में भी बुज़दिल थे, आज भी बुज़दिल है। जरूरत नहीं है कि पूछ लें, पूछेंगे तो क्या होगा? वो कहेगा निकाल सही मुस्लिम तेरी किताब है। तो आप मुस्लिम शरीफ से वो इनकार करेंगे, मेंबर से ना उतार लिए जाए, निजी महफिलों में जो मर्जी भौंके। वो मैंने बताया ना कि निजी महफिलों में जो मर्जी आप कहें, आईनी तौर पे तो प्राइम मिनिस्टर सरबराह है इस मुल्क का। अगर आप सामने आके बोलेंगे तो आपके खिलाफ पिटीशन जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, चाहे आप किसी भी बड़ी से बड़ी पोस्ट के ऊपर है किसी इदारे की। जो कुछ करना है छुप छुपा के आपने करना है। इस तरह ये मौलवी भी छुप छुपा के बुखारी मुस्लिम के खिलाफ साजिश कर सकते हैं। सामने आके करेंगे तो लोग कहेंगे ओए मुनकरीन हदीस, ओए परवेजियो, ओए रसूलुल्लाह के गुस्ताखो, हदीसों का इनकार करते हो, लो साढ़े मिम्बरा तुम। समझ आई आपको? इसलिए इनकी जुडिशरी की स्टेटमेंट कोई और होती है, पब्लिक स्टेटमेंट कोई और होती है, और खवास के अंदर स्टेटमेंट कुछ और होती है। सो दोस्तों, सारे उलमा-ए-किराम को मौके वक्त भी सामने पेश कर दिया, और इसका मकसद ये होता है इसके ज़रिए हक बात तक बआसानी आप पहुँच सकें। तो काला रंग पहनना इसकी कोई ममानियत नहीं है, कुरान हदीस की रोशनी में साबित है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है पहनना, और किसी भी महीने में आप पहने, कोई मसला वाली बात नहीं है। मुहर्रम के महीने में भी आप पहन सकते हैं। सो दोस्तों, आपके जहन में ये बात नहीं होनी चाहिए कि आप जो है ये काला लिबास जो पहन रहे हैं वो शौक़ मनाने के लिए पहन रहे हैं। तो इस चीज़ से दिमाग को निकाल के आप इस तरीके पे आप पहन सकते हैं कि आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि मैं जो काला लिबास पहन रहा हूँ ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, और इसके पहनने का आपको सवाब मिलेगा, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल पैरा होंगे तो उसका आपको सवाब मिलेगा, चाहे आप मुहर्रम के महीने में पहने या किसी भी महीने के अंदर काला लिबास पहने। तो आई होप आज की वीडियो आप सबको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हक बात लोगों तक पहुँचे और आप भी सदके जारिये में शामिल हो जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। यहाँ पे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। ऐ खुदा जिसने की जुस्तजू
सबका तू हो या